اللہ نے اپنا تو ذکر ہی نہیں کیا، بولے سبحان اللہ، اپنا ذکر کیا اللہ نے نہیں، اللہ تو اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ دیکھیں کیا بہترین نقطہ ہے، اس میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جب آدمی کسی پہ احسان کرتا ہے نا، مجھے کسی نے گاڑی دے دی، مکان دے دیا، گھڑی دے دی، چلو کچھ میرے پہ احسان کر دے، کوئی چیز مجھے دے دی، ادھار دے دیا، پیسے دے دیے، تو انسان کے اندر ایک فطرت ہے جس اللہ نے بنایا نا، کہ ایک تو ہوتا ہے بھولنا، ایک ہوتا ہے احساس کا ختم ہو جانا۔ احساس سمجھتے ہیں؟ احساس دوسری چیز ہے، بھولنا دوسری چیز ہے۔ یہ میرا تجزیہ ہے، آپ کو پسند آیا تو چھوڑ دیں، لیکن جو میں سمجھنا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو بھولنا دماغ سے ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ تو آتا جاتا رہتا ہے، لیکن احساس کا جو بھولنا ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ اس کا انسان کا احساس ہی ختم ہو گیا، سینس ہی ختم ہو گیا۔ تو جب کوئی انسان احسان کر دیا، اس نے کوئی آپ کو چیز دے دی، مجھے چیز دے دی، مکان دے دیا، کسی قسم کا دے دیا، تو انسان کے اندر ایک عادت ہے کہ نہ صرف کو بھولتا ہے بلکہ اس کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اکثر دیکھ لیں آپ، ایسے بڑے بڑے احسان کسی نے کیے ہوتے ہیں، آدمی منہ پھیر لیتے ہیں، کون ہے آپ؟ تو آپ نہیں، یہ تو میں خود کیا، میرے تھا، یہ الٹے حساب ہو جاتا ہے۔ یہاں ہم دنیا آپ کس طرح دیکھیں گے؟ تو اگر وہ بھول بھی گیا ہے دماغ سے، وہ دماغ سے نہیں بھولتا، یہ انسان احساس سے بھولتا ہے۔ تو لاجیکلی آپ دیکھیں، جب کسی نے آپ کسی کے موسم کو یاد کرائیں گے کہ یہ تو آسان کیا ہے، تو اس کو ڈائریکٹ اس کا نام لیں گے، وہ کرے گا۔ جب آپ کہیں گے نا کہ گاڑی تجھے معلوم، اس کے پہلے اس چیز کا ذکر کریں گے جو اس نے اس کو دی ہے۔ یہ دیکھو یہ گاڑی ہے نا تمہارے پاس، تمہیں پتا ہے تمہیں کس نے دی ہے گاڑی، جانتے ہو تمہیں کتنا بڑا آسان کیا ہے، تو پھر او ہاں اس نے مجھے دیا تھا، پھر وہ یاد آتا ہے جس نے اس کو آسان کیا ہے۔ ڈائریکٹ اس کو بتائیں گے تو وہ آسان نہیں یاد کرے گا، لیکن جب اس چیز کو بتایا جائے گا نا اس کو جو اس نے دی ہے، تو فوراً اس کا ضمیر جاگے گا، پھر وہ فیل کرے گا یار ہاں چیز تو اسی کی یار میں استعمال کر رہا ہوں، اس میں شرم بھی آئی، پھر اس کا احساس جاگے گا۔ بڑا ڈیپ پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ۔ تو یہ تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے ہمارے زمینوں کو اجاگر کیا ہے، جگایا ہے اس پیغام کے ذریعے۔ اپنا نام نہیں لیا بلکہ کیا اپنی نعمتوں کا نام لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب اصل میں یہ ہے کہ نعمتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی طرف لانا چاہتا ہے ہمیں۔ کہ تجھے یہ آنکھ دیکھ رہا ہے، ہاں جی میں دیکھ رہا ہوں، کہ دی کس نے ہے، پھر کون یاد آئے گا؟ اللہ یاد آئے گا۔ تو اللہ نے یہ تذکرہ کیا ہے نعمتوں کا، تاکہ ان نعمتوں کو تم یاد کرو گے تو تمہیں کون یاد آئے گا؟ تمہیں پھر اپنا رب یاد آئے گا۔ تو نعمتوں کو یاد کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، اسی لیے کہ ہم وہ انسان جب اللہ کو بھول جاتا ہے، اور اسی لیے اب ایک نقطہ سننے ساتھ ہے، انسان جب اللہ کو بھولتا ہے ظاہر ہے تو پھر اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو دو قسم کے احساس ہوتے ہیں انسان کے، دیکھیں جس میں بتایا دماغ کا احساس، جب احساس مٹ جاتا ہے، اتنا احساس مٹ گیا کہ بعض لوگوں نے تو اللہ کو ماننے چھوڑ دیا۔ This is no God، یہ تو ہم کر رہے ہیں، یہ تو ہم نے کیا ہے، یہ تو ہماری ٹیکنالوجی کر رہی ہے، یہ تمہارا فلاں ہے، تو ہم اس لیے ترقی کرتے ہیں، ہم تو فلاں کرتے ہیں۔ ایک انسانوں کا طبقہ، انسان ہے نا سب، اس نے تو اتنا احساس دب گیا، اس نے کہہ ہی دیا کہ اللہ ہے ہی نہیں، یہ شرک کر دیا اللہ کے ساتھ، اتنا ختم ہو گیا ان کا احساس۔ وہ کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں، نعمتوں کا کچھ حساب ہی نہیں ہے۔ لیکن دوسرا طبقہ جو ایسا ہے کہ اس کلمے کی برکت سے، جن کے پاس یہ کلمہ پہنچ گیا ہے اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، احساس ان کے بھی مردہ ہو گئے، لیکن ان کے مردہ اتنے نہیں ہوئے کہ اللہ کو بھول گئے ہیں۔ یہ کلمے کی برکت ہے، یاد رکھو، جو کلمہ ہوگا
وہ کبھی اللہ کا انکار نہیں کرے گا، بلکہ وہ کیا ہوگا، بس اس کو اللہ اسی وقت یاد آئے گا، کبھی رمضان آ گیا، کبھی کوئی حج آ گیا، یا کبھی کوئی ایسی بات تہوار منا لیا، یا کبھی کوئی بات ایسی ہو گئی، اس وقت اس کو اللہ کبھی یاد آتا ہے، ورنہ اور کبھی اس کو اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس ڈم ہو گیا اس کی تعلق، جو اللہ کے پاس بھول گیا، احساس ختم ہو گیا اس کا، تو نعمتوں کو کیا یاد کرے گا اللہ تعالیٰ کی؟ کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں اس کو دی گئی ہوں گی وہ ساری غلط استعمال کرے گا، رونگ میں جائیں گی، ساری غلط جائیں گی، اور یہ اللہ کی سزا ہے کہ اللہ کو بھولا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی نعمتوں کو بھی بلا دیا تاکہ اس کا غلط استعمال کرے، صحیح استعمال کر نہ سکے، اس کا یہ پنشمنٹ ہوتی ہے اس کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب حقیقت کیا ہے کہ اصل چیز جو ہے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو بھولنا نہیں ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بولے سبحان اللہ، کہ ذکر کا جو اللہ نے ذکر اتنا زبردست قرآن کے اندر اپنا بار بار تذکر کیا ہے کہ ذکر کرو، ذکر کرو، قصص ذکر کو اپنے لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے یاد کرو، اس کو ضرورت نہیں ہے ہماری یاد کی، اس کو ضرورت نہیں ہے ہم بیٹھ کے اس کو اللہ اللہ کریں، اس کے نام لیں، اس کی تسبیح کریں، اس کو تعلق نہیں اس سے، اس کے کرنے والا جس کو ہم بے جان سمجھتے ہیں وہ ہم سے زیادہ اللہ کو یاد کر لیتا ہو، یہ دیواریں یاد کر رہی ہیں، دروازے یاد کر رہے ہیں، یہ سما یاد کر رہا ہے، یہ مٹی یاد کر رہی ہے، کپ یاد کر رہا ہے، یہ پانی یاد کر رہا ہے، جو دنیا کے اندر تخلیق ہے جس کی جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ سب یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بھولا وہ انسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، وہ بھول چکا ہے، لیکن جو اس کے لیے چیزیں بنائی گئی ہیں، جو آدمی کے لیے چیزیں بنائی ہیں، وہ سب اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ کتنا تعجب کی بات ہے کہ خیر ذکر کرنے والا ذکر کرنے والوں کو استعمال کر رہا ہوں، وہ اللہ کی نعمتوں کو کھا رہا ہے، سب چیزیں اللہ کی جو ہے وہ ذکر کر رہی ہیں، اس وقت پوری کائنات ذرہ ذرہ اللہ کو یاد کر رہا ہے اپنی اپنی تسبیحات کے ساتھ، کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے آپ سب للہ ما السماوات والارض، ہر چیز زمین آسمان کے جو ہے اپنے رب کو پکارتا ہے۔ غافل ہوتا تو کون ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے۔ جب وہ غافل ہوتا ہے، اللہ کو بھولتا ہے، تو پھر اللہ کو بھول گیا، ہر چیز بھول گیا اللہ کی۔ تو اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بار بار فرمایا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، جب یاد کرتے رہو گے تو میں تمہیں یاد رہوں گا، جب میں یاد رہوں گا تو میری نعمتیں بھی تمہیں یاد رہیں گی، اور تمہارا میرا تعلق چلتا چلا جائے گا۔ پھر یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم میری نعمتوں کو یاد کرو، تم بھول چکے ہو، اتنی اور نعمتیں لا تعالیٰ تو کھڑی ہوئے تم میری نعمت پر ہو، یہ سانس چلنا پھرنا سب نعمت ہے، کہنے جا رہے ہو تم، لیکن تم میری نعمتوں کو، اس کا مطلب سمجھیے کہ نعمتوں کو تم اس طرح نہیں کر رہے جس طرح میں نے تمہیں کہا استعمال کرنے کے لیے۔ آنکھ سے دیکھ تو رہے ہو، لیکن تم دیکھ کیا رہے ہو؟ وہ چیزیں دیکھ رہے ہو جو تمہارے لیے میں نے منع کی ہیں کہ گناہ ہے، یہ میں پسند نہیں کرتا، میری اس دی ہوئی آنکھ سے تم یہ فعل کرو، یہ کام کرو، تم جو اس آنکھ سے وہ کام کرتے ہو تو میری نعمت کی تم کیا کرتے ہو؟ ناقدری کر رہے ہو، قدر نہیں کر رہے۔ یہ آنکھ میں نے تمہیں دی ہے کہ اس کام کے لیے دی ہے، سبحان اللہ۔ یہ زبان میں نے ایک مقصد کے لیے دی ہے۔ ہر چیز جو جز ہے تمہیں وہ میرے حکم کے مطابق ہے، میں نے تمہیں دی ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ جب تم اس کے مطابق ان سے استعمال کرو گے تو یقیناً تم اس کی قدر کر رہے ہو، تم اس کا حق ادا کر رہے ہو۔ لیکن جب اسی نعمت کو تم غلط استعمال کرو گے اپنے نفس، اپنی منشا کے مطابق، تو تم حقیقت میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اس نعمت کی ناشکری کر رہے ہو۔ تو نعمتوں سے دیکھ تو رہے ہیں، لیکن وہ کیا ہم اللہ کے مطابق کر رہے ہیں کام؟ نہیں، اس کا مطلب ہم نعمتوں کی قدر نہیں کر رہے، اسی کا احساس دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں اس آیت کو اللہ تعالیٰ ختم فرماتے ہیں غفور رحیم، حالانکہ کوئی گناہ کا قصہ ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، حقیقت تو یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس وقت جس نعمتوں میں آپ سے
تذکرہ کیا ہے کہ بے شمار لا تعداد ہیں. اگر تم نے اس نعمتوں کا حق ادا کیا، وہی حق جس وجہ سے میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے، اس کے مطابق اس نعمت کو تم نے خرچ کیا، استعمال کیا، تو فرمایا جب تم وہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ غفور رحیم، شرط یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ کی اس نعمتوں کو جو ہمیں عطا فرمائی گئی ہیں، اس کو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں تمہارے سارے گناہوں کو ختم کر دوں گا. کیونکہ دیکھیں نا، پھر بھی انسان سے گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں نا. انسان جو ہے قدر فکر نہ کر، تو بس میری نعمتوں کو صحیح استعمال کرتا رہے. جو کچھ سے گناہ ہوتے رہیں گے اللہ وعدہ کرتا ہے میں اس کو معاف کرتا چلا جاؤں. لا غفور الرحیم فرمایا، آگے مبالغہ رحیم پہ فرمایا کہ نہ صرف معاف کروں گا بلکہ کیا ہے، رحیم ہوں. اس نعمت کو اور بڑھا دوں گا میں تمہارے لیے. یعنی آنکھ کو تو نے صحیح استعمال کیا، آنکھ کو اگر تو صحیح استعمال کیا تو تیری اس نعمت کو جو میں نے تجھے دی ہے اس کو مزید بڑھاتا چلا جاؤں گا تیری آنکھ کو. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ کہنے کی نہیں لگے گی؟ نہیں. سبحان اللہ. کہ پھر اس آنکھ کی نعمت کو بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ آنکھ الحمدللہ وہ آنکھ بن جائے گی کہ صرف دنیا تک نہیں بلکہ اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ بھی کرنے لگے گی. صرف قرآن پڑھے گی نہیں، قرآن سے وہ نور نظر آئے گا صرف قرآن کا، اس میں آیات کے اندر مفہوم کو بھی سمجھے گی وہ آنکھ، حقیقت کو پہچانے گی پھر وہ آنکھ، اگر تم اس کی قدر کی. ایک آنکھ کی بات کروں، عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ اس نعمت کا کیا حساب ہوگا، اس نعمت پہ کیا انعام ہوگا، اس نعمت کی کیا عظمت ہوگی کہ جس نعمت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس ایک ہی دفعہ ایک ہی بات کی ہے، وہ بھی نعمت ہے. اس نعمت کی ایک بات کی اللہ تعالیٰ نے اور کسی نعمت کے ساتھ وہ چیز نہیں لگائی. دیکھیں آپ ذرا، دنیا کی کسی نعمتوں کے ساتھ جس کا لا تحصوا کہ بے انتہا لا تعداد دنیا میں نعمتیں ہیں، لیکن کسی کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وہ کام نہیں کیا، وہ چیز نہیں لگائی. صرف ایک نعمت کے لیے کہا ہے، ایک نعمت کے لیے کیا ہے، کیا ہے کہ میں نے یہ نعمت دے کر تم پہ احسان کیا. اللہ اب اندازہ لگا وہ کیا نعمت ہوگی. کسی نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے احسان کیا، کسی نعمت کے بارے میں آسمان، چاند، سورج، ستارے، سمندر، کچھ بھی ہے جو دیے پوری دنیا کے، ایک ساری نعمتوں کو ایک طرف رکھ دو، لیکن واحد ایک نعمت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا احسان ہے تم پر. لقد من اللہ المؤمنین، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. لقد من اللہ علی المؤمنین، وہ کیا نعمت ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وہ خالص کہتا ہے وہ مومنوں کو میں نے دی ہے. خالص نعمت یہ ایسی ہے کہ جو مومنین کو میں نے یہ نعمت دی ہے، اور یہ احسان ہے میرا. آپ بتائیں وہ کتنی بڑی نعمت ہوگی جس کے لیے اللہ کہا یہ میرا احسان ہے، کہ میرا احسان ہے جو میں تو صرف مومنین کو وہ نعمت دی ہے. تو آپ اس کو دیکھیں کہ اس کا کس درجے پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اس نعمت کا کس درجے پہ جا کے قدر کرنی چاہیے، کس مقام کا ہمیں اس کو قدر کرنی چاہیے. قرآن ہمیں احساس دلا رہا ہے اس کو کہ وہ احسان جو ہم نے مومنین کو دیا میرا احسان ہے ان پر. وہ کیا ہے؟ اس بعث فیہم رسولا، سبحان اللہ. وہ احسان کیا ہے میرا کہ تمہیں میں نے اپنا ایک حبیب ایسا رسول عطا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے جو اپنا نبی بھیجے ہیں ہمارے پاس، اور اس نبی پہ ہمیں ایمان دیا ہے اور ہماری زبانوں سے الحمدللہ یہ کرایا محمد رسول اللہ. اللہ کہتا ہے اتنا بڑا احسان ہے میرا کہ کسی نعمت کا اس کا مقابلہ نہیں ہے. یہ اصل احسان ہے. آنکھ دے دی کوئی احسان نہیں، دانت دے دیا کوئی احسان نہیں، پیٹ دے دیا کوئی احسان نہیں، منہ دے دیا کوئی احسان نہیں، کھانے کو ہوا دے دی، روٹیاں دے دی، ہر چیز جو میں نے دے دی، کوئی میرا احسان تم پہ نہیں ہے. لیکن یہ بہت بڑا احسان ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے کہ میں تمہیں اپنا رسول عطا فرما دیا.
شکر تو ہم سمجھ گئے کہ شکر کیسے کیا جائے گا کسی نعمت کا، وہ تو پتہ چل گیا ہمیں کہ آنکھ کا شکر کیسے ادا کریں گے، منہ کا شکر کیسے کریں گے. کہ شکر ادا اسی وقت ہوگا جب اللہ کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کریں گے. تو یہاں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احسان ہم پہ کیا ہے، نبی پاک کے ساتھ ہمیں امتی بنایا ہے، تو اب اس کا شکر کیسے ادا کریں ہم اللہ تعالیٰ کا. آج کل کر رہے ہیں لوگ شکر ادا نا اس احسان کا، یاد بہت پڑھتے ہیں آج کل. میرے بھائیوں، شیطان اور نفس بہت بڑی چیز ہے. شیطان اور نفس یہ بہت بڑی چیز ہے. سچے راستے پہ چلنا، سیدھے راستے پہ چلنا، یاد رکھیں یہ بہت دشوار ہے اس وقت تک جب تک کہ کوئی رہبر آپ کے ساتھ نہ ہو. یہ میں اپنا فکر نہیں کہہ رہا، یہ میں اپنے شیخ کا فکر آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ تجربے کر کے دیکھ لیں آپ دنیا کے اندر کہ جن کے صادق رہبر نہیں ہوتے، سچے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہوتے. کونوا مع صادقین جس کو قرآن نے کہا ہے. اگر تم بچنا چاہتے ہو کسی صادق سچے امین شخص کو ساتھ لے کر چلو. اس راستے پہ تم حضرت فرماتے تھے کہ اتنا دشوار رشتہ ہے یہ، کہ اتنے زبردست دشمن ہے اس راستے کے اندر، ایک نفس اور ایک شیطان، کہ تمہیں ورگلا لیں گے. ہاں اگر تمہارا سچا صادق تمہارا چلانے والا ہے، جس کے ساتھ تم چلنے والے ہو، جس کی دوستی کو تم قرار کرنے والے ہو، تو قرآن بھی گارنٹی دیتا ہے کونوا مع صادقین، تم اس کے ساتھ بیٹھ چل، اللہ کا وعدہ ہے کہ تو تقوی متقی بن جائے گا اس کے ساتھ. بات سمجھ آئی؟ اب یہاں سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کی اس بڑے احسان کا اس درجے پہ شکر ادا کر رہے ہیں. اب کیا ہے کہ جی ہم تو شکر ادا کر رہے ہیں، کیوں؟ ہم تو باجی یہ کام کرتے ہیں، وہ کر لیا، فلاں کر لیا، میں کیا بتاؤں، آپ سمجھتے جائیں جو کچھ ہو سکتا ہے کر لیا. وہ سب اپنے لیے کر رہے ہیں. کھانا ہم کھا رہے ہیں، محظوظ ہم ہو رہے ہیں نعتوں پر، محظوظ وہ تو آپ کا نفس ہے سارا کچھ. یہ شکر ادا ہو ہی نہیں رہا اللہ کے، اللہ کے نبی کا اتنے بڑا نعمت کا شکر ادا ہو ہی نہیں رہا. اور یاد رکھیں کہ اگر بے شکر ہے اس نعمت کے، ہم بے شکر ناشکر کے ہو کر مرے تو کسی حالت میں ہماری بخشش ہو نہیں سکتی. یاد یہ معمولی چیز نہیں ہے جس پہ اللہ نے احسان جاتا ہے. اور اگر اس نعمت کے شکر کرتے ہوئے چلے گئے تو عام نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ غفور الرحیم فرمایا ہے. تو اس نعمت کا کیا اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، اندازہ لگیں کتنا بڑا بدلہ ہوگا. فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ. اس نعمت کو ادا کرنے میں کیا انعام ملتا ہے؟ اللہ کی محبوبیت ملتی ہے. یُحْبِبْکُمُ اللہ، اللہ ملتا ہے، اللہ کی محبوبیت ملتی ہے. تو گویا جو نبی پاک قسم کا اللہ نے جو ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، اس کا ہم اگر شکر صحیح طریقے سے ادا کیا، اس کی قدر کی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بندے کون ہوں گے؟ وہ محبوبین ہوں گے میرے، اٹھائے جائیں گے.